MSLI ٹی وی، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ مؤقر صدر اجلاس حفظہ اللہ، مجلس میں موجود محترم علماء، قابل احترام ذمہ داران مسجد، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں، یقیناً ہم سب اللہ کے خوش نصیب بندے ہیں، کیونکہ پروردگار نے ہم سب کو آج کا یہ دن زیادہ تر اس کے دربار میں وقت گزارنے کا پروردگار نے ہم سب کو موقع عطا کیا۔ اس پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہماری اس مجلس کو، بیٹھک کو قبول فرمائے، جیسے اس نے ہم سب کو اس مبارک جگہ میں جمع کیا، جنت الفردوس میں بھی ہم سب کو جمع کرے۔ محترم حضرات و خواتین، لوگوں سے، چیزوں سے ہمارے جو تعلقات ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک دنیاوی تعلقات اور دوسرے اخروی تعلقات۔ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ دنیاوی تعلقات کی اگر میں بات کروں، اگر اس تعلق میں کوئی گڑبڑ یا خلل یا بگاڑ، فساد اگر واقع ہو جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں اور اس بگاڑ اور خلل کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دن اور رات سوچتے ہیں کہ مال میں بگاڑ آیا تو اس بگاڑ کو ہم کیسے دور کریں، تجارت میں گھاٹا ہوا تو اس گھاٹے کو کیسے ہم دور کریں، اگر کاروبار میں کوئی پریشانی آئی تو اس پریشانی کو ہم کیسے دور کریں، اگر ہمارے اپنے دوستوں کے ساتھ آپسی تعلقات میں اگر کوئی معاملہ ہو جائے تو اس معاملے کی ہم کیسے اصلاح کر سکتے ہیں، اس کی ہمیں فکر ہوتی ہے اور فکر کرنی بھی چاہیے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اخروی ناحیے سے اگر ہمارے اپنے تعلقات میں اگر بگاڑ آ جائیں تو اس بگاڑ پر ہم کیا سوچتے اور فکر کرتے ہیں؟ دوستو، میرے اور رب کے درمیان کے جو تعلقات ہیں، میرے اور دین کے درمیان جو تعلقات ہیں، میرے اور مساجد کے درمیان جو تعلقات ہیں، میرے اور اللہ کی کتاب کے درمیان جو تعلقات ہوئیں، اور ان تعلقات میں جو دوریاں پائی جا رہی ہیں کہ میرا اپنے رب سے جو تعلق ہونا چاہیے ویسا تعلق میں اگر نہیں پا رہا ہوں، اللہ کے گھروں سے میرا جیسا تعلق ہونا چاہیے اگر ویسا تعلق اگر میں نہیں پا رہا ہوں، ہم میں سے کتنے مسلمان ہیں دوستو جو اس مسئلے پہ غور کرتے ہیں، سوچتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، توفیق کا مطالبہ کرتے ہیں، کبھی آنکھوں سے آنسو جاری کرتے ہیں؟ بتائیے کہ انگلیوں پہ آپ ایسے مسلمانوں کو گن سکتے ہیں کہ جو معاشرے میں بستے ہیں، جن کی زندگی میں اگر ان تعلقات میں کوئی بگاڑ آ جائے اس بگاڑ کی اصلاح پر فوری طور پر توجہ دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ ایک کامیاب مسلمان بن کر زندگی بسر کرتے ہیں۔ دوستو، تو اب اس تمہید کو سامنے رکھ کر میں آپ حضرات و خواتین کی خدمت میں یہ بنیادی جو پیغام دینا چاہتا ہوں آج کے اس اجلاس میں وہ یہ ہے کہ دوستو، مساجد سے جو ہمارا اپنا تعلق ہے، یہ دینی تعلق ہے، یہ اخروی تعلق ہے، یہ ہماری آخرت کو بنانے والا تعلق ہے، یہ جنت کو پانے کا ایک ذریعہ ہے جو ہمارے اور آپ کے ان مساجد سے جو تعلق ہوا کرتا ہے۔ دوستو، تو مجھے اور آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے اور جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ میرا اس مسجد سے کتنا تعلق ہے، اور شب و روز
جو میں زندگی بسر کر رہا ہوں اس زندگی میں اللہ کے گھر کے لیے میں کتنا وقت کھپاتا ہوں، اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے میرے اندر کتنا جذبہ ہے، اور جب بات آتی ہے اللہ کے گھر کو آباد کرنے کی تو اس بارے میں میرا کیا رول ہے، ہر ایک مسلمان کو اس کا جائزہ لینا چاہیے دوستو۔ اور جائزہ لینے سے پتا چلے گا کہ ہمارا ان مساجد سے کتنا رشتہ اور تعلق ہے، کتنا تعلق ہے۔ تعلق قائم کیجئے دوستو مساجد سے، مساجد سے تعلق کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، مساجد سے ہمارا جو تعلق ہے اس تعلق پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، اور مساجد سے ہمارا اپنا جو تعلق ہے اس تعلق میں استحکام لے آنے کی ضرورت ہے، مضبوطی لے آنے کی ضرورت ہے دوستو۔ کیونکہ اس سے، جیسا کہ اس سے پہلے شیخ محترم عبدالحسیب عمری مدنی حفظہ اللہ نے کہا کہ یہ صرف عبادات کا مرکز نہیں، یہ جو مساجد ہیں کہ یہاں سے صرف آپ اللہ کی عبادات کو بجا نہیں لاتے ہیں، بلکہ ان مساجد سے آپ کو صحیح علم کی فراہمی ملتی ہے، یعنی آپ کو صحیح علم اور صحیح منہج اور صحیح طریقہ زندگی کیسے گزاریں، آپ کے اخلاق کیسے ہوں، آپ کے معاملات کیسے ہوں، آپ کی سوچ کیسی ہونی چاہیے، آپ کا کردار کیسا ہونا چاہیے، لوگوں کے ساتھ، رب کے ساتھ، تجارت و کاروبار میں آپ کا کیا رول ہونا چاہیے، آپ ان مساجد سے یہ علم حاصل کرتے ہیں دوستو۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ سوسائٹی میں بعض ایسے مسلمان ہیں، اللہ رحم کرے، جو اپنے واجبات اور فرائض کو نہیں جانتے، اپنے حقوق کو نہیں جانتے، یعنی اللہ کے ان کے ساتھ کیا تعلقات اور کیا کچھ حقوق ہیں، دین کے حوالے سے کیا حقوق ہیں، رشتہ داری کے حوالے سے کیا حقوق ہیں، ماں باپ کے حوالے سے آپ کے کیا حقوق ہیں، دوست و احباب اور پڑوسی، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں، لاچاروں اور معاشرے میں بسنے والے جو دیگر احباب ہیں ان کے ساتھ آپ پر کیا کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سارے مسلمان اس سے نا واقف ہیں دوستو۔ بلکہ آپ ان تعلقات سے ہٹ کر اگر میں عبادات کی بات کروں، کتنے مسلمان زکوٰۃ کے جو ہے مسائل کو جانتے ہیں، روزے کے احکام و مسائل سے کتنے لوگ واقف ہیں، نماز کے حوالے سے نماز میں اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے، نماز سے پہلے کن کنڈیشنز کو آپ سامنے رکھیں، نماز پڑھتے ہوئے سب سے اہم چیز کیا ہے، اس بارے میں بہت کم لوگوں کو علم ہوتا ہے دوستو۔ اگر آپ کا مساجد سے تعلق ہوگا تو اس تعلق کے ذریعے سے آپ صحیح منہج اور صحیح علم آپ حاصل کر سکتے ہیں، اور آج اس کی بہت ضرورت ہے دوستو۔ اور دوسری بات کہ اگر ہمارا مساجد سے تعلق ہوگا تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم اپنے اندرونی زندگی کی اصلاح کر سکتے ہیں دوستو۔ دیکھیے ہماری اپنی زندگی کے دو بنیادی پہلو ہیں، ایک آپ کا ظاہر ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، ایک آپ کا باطن ہے، ایک خلوت کی زندگی ہے، ایک اور جلوت کی زندگی ہے، ایک آپ کی ظاہری زندگی ہے، ایک آپ کی باطنی زندگی ہے، ایک آپ کی باہر کی دنیا ہے، ایک آپ کی اندرونی دنیا ہے۔ یاد رکھیں اگر باہر کی زندگی میں کوئی خلل ہو، کوئی اگر جو ہے اس میں بگاڑ ہو، کہیں بھی اگر مسلمان اگر آپ کو دیکھیں تو گویا کہ اگر آپ کا چہرہ اگر اس میں خلل ہے تو بتا دے گا کہ بھائی آپ کے چہرے میں یہ خلل ہمیں نظر آ رہا ہے، دینی اعتبار سے اس کی اصلاح کر لیجئے۔ آپ کے لباس و پوشاک میں ہمیں کوئی خلل نظر آئے، باہر کے لوگ آپ کو بتا دیں گے دوستو۔ تو گویا کہ ظاہر میں اگر کوئی بگاڑ ہو تو اس کی اصلاح باہر کی زندگی سے بھی ممکن ہے، لیکن ظاہر کی اصلاح بھی مساجد سے زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن ہم بات کرتے ہیں باطن کی زندگی کی، ہماری جو اندرونی زندگی ہے، ہمارے اپنے جو دل کا حال ہوتا ہے، اس دل کی اصلاح مساجد سے ممکن ہے دوستو۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو دلی بیماری میں مبتلا ہیں، روحانی بیماری میں مبتلا ہیں، ان کے دل بہت سارے امراض، روحانی بیماریوں میں جو ہے مبتلا ہیں۔ تو بتائیے دوستو ہمارے دل میں جو مختلف قسم کی بیماریاں ہیں، دوسروں پر ہم حسد کرتے ہیں، دوسروں پر جو ہے یعنی کینہ، کپٹ، نفرت، دشمنی، عداوت، ایسی بہت ساری بیماریاں جو ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، بتائیے کہ اس کی اصلاح کیسے ہوگی دوستو؟ مساجد سے ہوگی۔ کیسے؟ جب آپ مسجد آئیں گے تو مسجد میں قال اللہ وقال الرسول، دین کی باتیں جب آپ کے کانوں سے ٹکرائیں گی تو یہ باتیں آپ کے دل پر اثر انداز ہوں گی، یہ باتیں آپ کے دل کی زندگی کو بدل دیں گی دوستو۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو باہر بڑے پاپی اور گنہگار رہتے ہیں، جب آتے ہیں مسجد انہیں اپنی حیثیت کا اندازہ ہوتا ہے،
انہیں اپنی حقیقت کا اندازہ ہوتا ہے. آپ باہر لوگ آپ کی تعریف کرتے ہیں, لوگ آپ کے ظاہر کو دیکھ کر واہ واہ کرتے ہیں, لیکن جب آپ مسجد میں قدم رکھتے ہیں, دین کی باتیں سنتے ہیں, اور آپ تنہائی میں جو غلطیاں کرتے ہیں جب وہ باتیں بتائی جاتی ہیں تو یہ باتیں آپ کے دل کو اپیل کرتی ہیں, اور آپ کے دلی زندگی کو بدلنے پر کوئی امام صاحب کی, خطیب صاحب کی, علماء کی باتیں ہمارے دلوں کی زندگی کو بدل کے رکھ دیتی ہیں دوستو. اور یاد رکھیں کہ جب تک ہمارا باطن درست نہ ہو اس وقت تک ہم جو ہے کامیاب نہیں ہو سکتے دوستو. ہم اپنے باطن کی جو ہے اصلاح کی فکر کریں, اور باطن کی اصلاح مساجد سے ممکن ہے. سلف کہا کرتے تھے کہ من اصلح سریرتہ اصلح اللہ علانیتہ, کہ جس نے اپنے باطن کو بہتر بنا لیا اللہ تعالیٰ اس کے ظاہر کو بھی بہتر بنا لیں گے. اور سب سے بڑا مسئلہ ہمارے باطن کا ہے دوستو. معاف کیجئے گا کہ ہم بظاہر جو ہے بڑے متقی اور دیندار نظر آتے ہیں, لوگوں کے سامنے جو ہے ہماری تعریفیں کی جاتی ہیں, لیکن صحیح معنی میں دوستو میں اور آپ تنہائی میں اگر اپنا جائزہ لے کر دیکھیں کہ خلوت میں میری زندگی کیسے گزرتی ہے, تنہائی میں میری زندگی کیسے گزرتی ہے, تنہائی میں میرے اور رب کے درمیان کے جو معاملات ہیں میں اور میرا رب ہی بہتر جانتے ہیں کہ ہمارے اپنی تنہائی کی جو زندگی ہوتی ہے اس زندگی میں ہم کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں دوستو. اسی لیے یاد رکھیں اپنے باطن کو بہتر بنانے کے لیے مساجد سے اپنے رشتوں کو مضبوط کیا کیجئے دوستو, اور رب کے درمیان ہمارے جیسے تعلقات ہونا چاہیے. وہ تعلق نظر نہیں آتا, اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ہماری زندگی جو گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے, جیسا تقوی اور جیسی للہیت اور جیسی خشیت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے, اگر وہ خشیت نظر نہیں آتی ہے, وہ تقوی اگر نظر نہیں آتا ہے, تو دراصل میرے اور رب کے درمیان تعلق میں بگاڑ ہے, ایک فاصلہ ہے, ایک دوری ہے, جس دوری اور فاصلے کو ہمیں مٹانا چاہیے. اس لیے کہ سلف کہا کرتے تھے من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح ما بینہ و بین الناس, جس نے اپنے اور رب کے درمیان کے جو تعلقات ہیں اگر اس نے اسے بہتر کر لیا اللہ اس کے اور لوگوں کے درمیان کے تعلق کو بھی بہتر بنا دیں گے. اللہ اکبر. ہمارے چونکہ اللہ سے تعلقات صحیح نہیں, اسی لیے آپسی تعلقات میں بھی ہم بہت ہی جو ہے کوتاہ اور جو ہے غافل نظر آتے ہیں. اپنے اور رب کے درمیان کے تعلق کو مضبوط کیجیے آپ. اللہ ہمارے اور بندوں کے درمیان جو تعلقات ہیں آپسی, اللہ تعالیٰ ان تعلقات میں بہتری لائیں گے دوستو. ان تعلقات میں اللہ بہتری لائیں گے, اور بہتری لانے کے لیے اللہ سے ہمارے جو تعلقات ہیں انہیں مضبوط کرنا چاہیے. اور یہ مضبوط کرنے کے لیے مساجد سے ہمارا رشتہ ہو دوستو, مساجد سے ہمارا اپنا تعلق ہو. اور اسی طرح مساجد سے اگر ہمارا اپنا تعلق ہوگا نا تو سب سے بڑا مسئلہ آج شاید ہم میں سے ہر ایک اسے محسوس کرتے ہیں کہ نوجوانوں کا مسئلہ ہے دوستو. نوجوان طبقہ جو جوانی کے مرحلے سے گزر رہا ہے, جس مرحلے میں انسان کچھ کر سکتا ہے, دوسروں کے لیے فائدہ پہنچا سکتا ہے, اپنی زندگی میں بدلاؤ لا کر بہت سو کی زندگی بدل سکتا ہے ایک نوجوان. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے نوجوان ان کی زندگی کس راہ پر جو ہے چل رہی ہے دوستو. اللہ ہی حفاظت فرمائے. کتنے ایسے نوجوان ہیں دوستو جن کے بہت سارے مسائل ہیں. جیسے اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے اپنے نوجوانوں کا مساجد سے تعلق نہ ہونے کے نتیجے, آپ نوجوانوں کی زندگی کو غور سے پڑھ کے دیکھیں کہ بہت ساری اخلاقی برائیاں اور اخلاقی بیماریاں ہمارے نوجوانوں میں آپ کو نظر آئیں گی. اور جوانی کی عبادت اللہ کو بہت پسندیدہ ہے. جوانی کی عبادت کو اللہ بہت پسند کرتے ہیں, خواہ وہ نماز کی شکل میں ہو, زکوٰۃ کی شکل میں ہو, صدقہ و خیرات کی شکل میں ہو, دوسروں کے کام آنا ہو, ذکر کرنا ہو, کوئی بھی خیر کا کام, بھلائی کا کام آپ جوانی کے مرحلے میں کیجئے, اللہ اس ادا کو بہت پسند کرتے ہیں. لیکن آپ دیکھ لیجئے کیا ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے وہ دوسروں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو رہا ہے؟ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ نہیں. نوجوانوں کے اندر بہت ساری خرابیاں ہیں. تعلقات کی اگر ہم بات کریں, افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کالجز میں پڑھنے والے کتنے ایسے مسلم طلبہ اور طالبات ہیں جن کے آپسی جو ہے غلط تعلقات کا ایک سلسلہ ہم دیکھ رہے ہیں دوستو.
جن کے درمیان غلط تعلقات، اور کتنے ایسے نوجوان جو صبح و شام زنا جیسے سنگین جرم میں مبتلا ہیں۔ زنا کا یہ مطلب نہیں کہ دونوں کے باہم جسمانی تعلقات ہوں، اگر جو ہے اجنبی لڑکی سے اگر آپ چیٹنگ کرتے ہیں، یہ ہاتھوں کا زنا ہے، یہ آنکھوں کا زنا ہے، اور یہ پیر کا زنا ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ اجنبی جو ہے لڑکیوں سے تعلقات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں آپ۔ اور اسی طرح سے اگر نوجوانوں کا والدین سے تعلق کی اگر ہم بات کریں، کتنے ماں باپ ہیں جو ترستے ہیں کہ ان کے بچے ان کے فرما بردار بن جائیں۔ کتنے ایسے ماں باپ ہیں، آپ کو کتنی مائیں ہمارے جو ہے گلیوں میں اور محلوں میں نظر آئیں گی جو دہلیز پر کھڑی ہوئی ہیں اپنے کسی ضرورت کو لے کر، تاکہ باہر کوئی بچہ اس ماں کے کام آ جائے، لیکن اس ماں کا بچہ نوجوان کمرے میں خلوت میں غیروں سے تعلقات کو بڑھائے ہوئے مگن ہے، اور باہر ماں انتظار کر رہی ہے اپنی کسی ضرورت کو لے کر کہ دوسرا کوئی بچہ اس کے کام آ جائے۔ اللہ رحم کرے، شریعت نے اف کہنے سے منع کیا، اور ہمارے نوجوان بچے ماؤں کو تڑپاتے ہیں، ماؤں کو دکھ دیتے ہیں، ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہونے کا سبب بنتے ہیں۔ دراصل دوستو، ان مسائل پہ آپ غور کر کے دیکھیے، یہ خرابیاں ہمارے نوجوانوں میں کیوں ہیں؟ کیونکہ ان کا مساجد سے جیسے تعلق ہونا چاہیے وہ تعلق نظر نہیں آتا۔ ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں نوجوانوں کے حوالے سے، کتنے نوجوان ہیں دوستو جو پاکی صفائی کے مسائل بھی نہیں جانتے۔ بالغ ہونے کے بعد نہانا کب ضروری ہوتا ہے، اور جب ضروری ہو جائے تو مسنون طریقہ کیا ہے، تو جو طہارت کے غسل کے مسائل ہیں، بغل کے بال، زیر ناف کے بال، اور اسی طرح سے مونچھوں کے جو بال ہوا کرتے ہیں، تو یہ کب تک جو ہے کاٹنا چاہیے، اس کی کتنی مدت ہے، 40 دن سے بڑھ کے جو ہے بال جو ہے نہ جو ہے 40 دن سے زیادہ اگر کوئی بال نہیں کاٹتا ہے تو شریعت کی نظر میں وہ مجرم ہے۔ تو ایسے جو مسائل ہیں ہمارے نوجوان ان سب سے ناواقف ہیں دوستو۔ جانتے ہیں سبب؟ بالکل واضح ہے کہ نوجوانوں کا مساجد سے، علماء سے، دین سے جو تعلق ہونا چاہیے، اس تعلق میں ایک بہت بڑی دوری اور فاصلہ ہمیں نظر آتا ہے دوستو۔ اگر آپ اسے ختم کریں نا، ہم مسائل پہ قابو پا سکتے ہیں۔ اسی لیے میں معاشرے کے ہر ذمہ دار اور والدین سے اپیل کرتا ہوں کہ اپنے نوجوانوں کے سلسلے میں فکر کیا کیجیے، آپ اپنے نوجوانوں کے حوالے سے فکر کیا کیجیے۔ آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری جو آپ کے کاندھے پر ڈالی گئی ہے وہ یہ سمجھیے کہ آپ اپنے نوجوان کو مسجد سے قریب کر دیجیے دوستو۔ اللہ اکبر، یہ آپ نے سب سے بڑی کامیابی آپ نے حاصل کر لی۔ مساجد سے قریب کر دیجیے ہمارے نوجوانوں کو، سارے مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ، سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ ہمارے اپنے نوجوان جب مساجد سے قریب نہیں ہوں گے تو بتائیے دوستو، ہمارے وہ نوجوان جن کا اکثر حصہ یا تو بازار میں گزرتا ہے یا نہیں تو بند کمرے میں گزارتے ہیں، اور بند کمرے میں ہمارے نوجوان کیا کرتے ہیں؟ نوجوان خود اپنا جائزہ لے کر دیکھیں کہ اکثر نوجوان انٹرنیٹ کا غلط استعمال کرتے ہیں، بے حیائی اور فحاشی پر مبنی تصاویر اور ویڈیوز تنہائی میں دیکھتے ہیں۔ تو خلوت کی، تنہائی کی اس زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اور اس میں اللہ کا ڈر لانے کے لیے مساجد اہم رول ادا کر سکتی ہیں، علماء اہم رول ادا کر سکتے ہیں، کتاب و سنت کی تعلیم ہمارے نوجوانوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا کر سکتی ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم نوجوانوں کو مساجد سے قریب کرنے کی کوشش کریں دوستو۔ ہمت کیجیے آپ، اور بحیثیت والد، بحیثیت ماں، بحیثیت ذمہ دار، بحیثیت سرپرست، کبھی آپ نے اللہ سے دعا کی دوستو؟ ماں باپ کو شکایت ہے اپنے نافرمان بچوں کے سلسلے میں، ذمہ دار اور سرپرستوں کو شکایت ہے اپنے بگڑے ہوئے نوجوانوں کے سلسلے میں۔ اللہ سے دعا کیجیے آپ، اے اللہ میرے نافرمان بیٹے کو تو فرما بردار بنا دے، میرا نافرمان بیٹا جس کا مساجد سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ اے پروردگار میرے نوجوان بچے کے دل میں مسجد کی محبت ہے اللہ تو پیدا فرما۔ دعا کیجئے دوستو، باپ کی دعا اپنے بچے کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ صرف شکایات کرنے سے مسائل حل نہیں ہوتے، پرابلم سالو نہیں ہوتے، اور پرابلم سالو کب ہوتے ہیں؟ جب آپ آگے بڑھیں گے، اللہ سے مانگیں گے، کچھ عملی تدابیر اختیار کریں گے، تو یاد رکھیے اللہ کی قسم ہمارے نوجوان جو صحیح راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، اخلاقی برائیاں، اخلاقی گراوٹیں ہمارے نوجوانوں میں پائی جاتی ہیں، ان سب پر ہم انشاءاللہ قابو پا سکتے ہیں، اور ہمارے نوجوان قوم و ملت کے حق میں مفید سے مفید ثابت ہوں گے باذن اللہ۔
اور اسی طرح دوستو مساجد سے اگر ہمارا تعلق ہو تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے اللہ اس معاملے میں ہم سب کی حالت پر رحم و کرم کا جو ہے معاملہ فرمائے. نماز کے سلسلے میں ہمارا کیا تصور ہے دوستو؟ اللہ ہی رحم کرے. کلمہ توحید کے بعد ہم سب جانتے ہیں کہ دن میں 5 مرتبہ نماز کی پابندی کرنی چاہیے. یہ وہ بنیادی تعلیم ہے. جب آپ ہوش سنبھالتے ہیں تو اس وقت سے آپ کے کان میں ایسی باتیں گھول گھول کر پلائی جاتی ہیں. اس کے باوجود دیکھ لیجیے ہمارا کیا کردار ہے نماز کے مسئلے کو لے کر. جانتے ہیں نماز پڑھنا ضروری ہے. نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے اللہ نے جہنم میں سزا تیار کر کے رکھی ہے. سب جانتے ہیں دوستو. پھر بھی کیوں ہماری زندگی میں نماز کے حوالے سے بیداری نہیں آ رہی ہے؟ اس کا واضح سبب یہی ہے مساجد سے جیسے تعلق اور جیسی محبت اور جیسا رشتہ ہونا چاہیے اس رشتے میں بہت بڑی کمی ہم دیکھ رہے ہیں دوستو. اللہ ہی رحم کرے. ہم اپنی حالت کا جائزہ لے کر دیکھیں کہ کتنے ایسے مسلمان ہیں جو عید کے بعد کتنے ہفتے گزر گئے اور کتنے ماہ گزر جاتے ہیں کبھی نماز فجر کی توفیق نہیں ملتی ان بندوں کو. اور احساس بھی نہیں کہ آپ کی زندگی کے 2-3 ماہ ایسے گزرے کہ آپ نے ایک مرتبہ بھی نماز فجر میں جو ہے نماز فجر کے لیے مسجد میں آپ کی حاضری نہ ہوئی. کیا مطلب اس کا؟ اس کا صاف صاف مطلب یہ ہے اللہ کی توفیق ہمارے ساتھ شامل حال نہیں ہے. ہم ایسے بگڑے ہوئے ہیں. یاد رکھیں کہ اللہ کی توفیق سے ہم محروم ہیں. موفق بندہ ہے وہ جسے نماز فجر کی توفیق مل جائے. بہت بڑی نعمت ہے دوستو. آپ اپنے آرام کو قربان کیجیے. آپ نرم گرم بستر کو آپ قربان کیجیے. آپ اپنی خواہشات کو قربان کیجیے. آپ کے دن کا آغاز رب کو راضی کرنے سے رہے, نہ یہ کہ آپ کے دن کی شروعات رب کی نافرمانی سے ہو جائے. اللہ کا خوف اختیار کریں دوستو. اللہ کا ہمیں ڈر اختیار کرنے کی ضرورت ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ سال ہا سال سے آپ کا معمول ہے, گھر کا ماحول ہے, کوئی بیدار نہیں ہوتا ہے. اپنی دنیاوی ضروریات کو لے کر آپ 8 بجے 9 بجے 10 بجے بیدار ہوتے ہیں. یہ آپ کے گھر کا ماحول ہو سکتا ہے, لیکن آپ اپنے گھر کے ماحول کو بدلنے کی کوشش کریں دوستو. شروعات آپ سے ہو, شروعات آپ کی بیوی سے ہو, شروعات آپ کے بچوں سے ہو, شروعات آپ کے عزیز و اقارب سے ہو. اس کے بعد دیکھیے آپ کی نسل سے توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ صبح سویرے بیدار ہو جائے گی. وہ قوم کیسے ترقی کر سکتی ہے؟ جس کو سورج کی شعاعیں اور کرنیں بیدار کریں, وہی قوم ترقی کر سکتی ہے جو سورج کی شعاعوں سے پہلے اور سورج طلوع ہونے سے پہلے اپنے آپ کو بیدار کر لے. یہی قوم جو ہے بیدار قوم ہے, ورنہ وہ قوم مردہ ہے. اس قوم کا ضمیر اور دل مردہ ہے جو ہے سورج طلوع ہونے کے بعد بیدار ہو. اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے. ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اگر کوئی فجر کی نماز میں, عشاء کی نماز میں اگر حاضر نہ ہوتا تو ہم صحابہ سمجھ لیتے اس کے دل میں نفاق ہے, اس کے دل میں نفاق ہے, وہ بندہ منافق ہے, اس لیے نماز عشاء اور نماز جو ہے فجر کے لیے مسجد نہیں آ رہا ہے. اللہ کے نبی نے اسی کو فرمایا اگر منافقین کو معلوم ہو جائے نماز فجر پڑھنے سے کیا ثواب ملتا ہے, نماز عشاء پڑھنے سے کیا ثواب ملتا ہے, چلنا نہیں آ رہا ہے, پھر بھی اپنے سرن کے بل ہی صحیح آئیں گے مسجد تاکہ وہ ثواب پانے کے لیے. لو یعلمون ما فیہما لاتوہما ولو حبوا, فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو لہذا دوستو نماز فجر کے سلسلے میں ہمیں جو ہے سوچنا چاہیے اور اپنی مساجد کو, اپنی مسجدوں کو نماز فجر سے آباد کیا کیجئے. دن کی شروعات رب کی رضامندی سے کیا کیجئے, رب کی فرما برداری سے اپنے دن کی شروعات کیجئے. وہ دن آپ کے لیے خیر و برکت ہوگا. وہ دن خیر و برکت نہیں ہوگا جس کی شروعات رب کی نافرمانی سے ہو. تو لہذا ہمیں نماز کے حوالے سے غور کرنا چاہیے. بعض اللہ کے بندے ہوتے ہیں جو بہت آگے رہتے ہیں دین مطلب جو ہے یعنی خیرات اور بھلائی کے مسئلے میں, لوگوں کے کام آتے ہیں, پیسوں سے تعاون کرتے ہیں, لوگوں کے دکھ درد کو سمجھتے ہیں اور اخلاق کے میدان میں بہت آگے رہتے ہیں, دوسروں کے کام آتے ہیں. لیکن جب نماز کی بات آئے
تو اللہ رحم کرے ایک نماز کی پابندی بھی نہیں کرتے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اس بندے کی ساری نیکیاں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیں, اور اس بندے کی جو خرابی ہے بے نمازی ہونا ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیں. اللہ کی قسم وہ پلڑا بھاری نظر آئے گا جس پلڑے میں بے نمازی ہونا ثابت ہے دوستو, کیونکہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عبادات کے مسئلے میں سب سے پہلا جو ہم سے محاسبہ کرے گا, سب سے پہلا جو ہم سے حساب و کتاب اللہ لے گا, اسی نماز کے مسئلے سے ہوگا دوستو. اسی لیے ہمیں اس پر اللہ کا خوف اختیار کرنا چاہیے. مسجد سے جڑ جائیے, مسجد کی محبت دل میں پیدا کیجئے, نماز کی محبت دل میں پیدا ہوگی. مسجد سے تعلق کو مضبوط کیجئے, آپ کی نماز سے جو تعلق ہے وہ تعلق مضبوط ہوگا. اور آخر بات یہ ہے دوستو, مساجد سے ہمارا اپنا جو تعلق ہے اس تعلق کا اثر زندگی کی ہر ادا پہ نظر آنا چاہیے. مساجد سے آپ تعلق کا دعویٰ کرتے ہیں, اگر دنیا کے مسلمان سے آپ پوچھئے بھائی کیا آپ مسجد سے محبت کرتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بندہ ایسا ہوگا جو یہ کہے کہ نہیں مجھے مسجد سے نفرت ہے. نعوذ باللہ, کوئی بندہ نہیں کہے گا, ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے. اور میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ اس دعوے کا آپ خود جو ہے اپنا جائزہ لے کر دیکھیں. آپ مسجد سے جو ہمارا تعلق ہے اس تعلق کا اثر ہماری زندگی کی اداؤں میں نظر آنا چاہیے دوستو. مطلب بات کریں تو سچی بات کریں, کیونکہ مسجد سے آپ کا تعلق, مسجد سے آپ نے سیکھا کہ سچ بولنا چاہیے, جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, دوسروں کے کام آئیں, دوسروں کے دکھ درد کو سمجھیں, اخلاقی جو ہے باتوں کو اپنائیں, برے اخلاق سے بچیں, کاروبار اور تجارت میں حلال روزی کو اپنائیں, اللہ کی نافرمان جو ہے باتوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں. تبھی چل کر گویا کہ ہم سمجھ سکتے ہیں یہ مسجد میں جو نمازوں کی پابندی ہو رہی ہے اس کا اثر آپ کی زندگی میں بھی نظر آ رہا ہے. کیونکہ اللہ نے صاف طور پر فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز انسان کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. اور ہمیں اللہ کے ان بندوں میں شامل ہونا چاہیے جن کے متعلق اللہ نے سورہ نور میں کہا, جس کی تلاوت میں نے ابتدا میں کی, رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں, اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں جن کو تجارت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی, جن کو ان کی دنیاوی مشغولیت اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرتی. وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں, زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, اور ہمیشہ اللہ کا ڈر, قیامت کے دن کا خوف اپنے اندر رکھے ہوئے ہوتے ہیں. ایسے بندوں میں ہمیں شامل ہونا چاہیے. مسجد تو الحمدللہ تعمیر ہو گئی ہے, اب اس مسجد سے جڑے لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو اس مسجد سے قریب کیجئے. کتنا بڑا فائدہ ہے دوستو, اور اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے ویلور والوں پر اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ ایسی مسجد یہاں قائم کی گئی کہ جس کا مقصد ہی کتاب و سنت کی تعلیم ہے, اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانا ہے, اور ہماری اپنی جو کمزوریاں ہیں ان کمزوریوں کی اصلاح کرنا ہے. تو اسی لیے آپ ساتھ دیجئے, آپ سپورٹ کیجئے, اور زیادہ سے زیادہ حاضر ہونے کی کوشش کیجئے. ایسا نہ ہو مسجد تو بنا دیا ہم نے لیکن وہی ہمارا پرانا کردار ہو, یہ مناسب نہیں. علامہ اقبال نے کہا تھا مسجد تو بنا دی شب بھر میں, ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی ہے, برسوں سے نمازی بن نہ سکا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو مساجد کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, مساجد سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, مساجد سے جو ہمارا گہرا تعلق ہونا چاہیے وہ گہرا تعلق اے اللہ تو ہم سب کے دلوں میں پیدا فرما. مساجد کی تو حفاظت فرما, تیرے شاعر کی تو حفاظت فرما, اے اللہ تو امت مسلمہ کی حفاظت فرما. ظالم حکمران اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کے لیے جو سازشیں کر رہے ہیں اے اللہ تو ان سازشوں کو مٹی میں ملا دے. امن والی زندگی ہمیں نصیب فرما, سکون والی زندگی ہمیں نصیب فرما. اس مسجد کو آباد کرنے میں, قائم کرنے میں اے اللہ جن لوگوں نے بھی حصہ لیا ہے, مالی, جسمانی اور ذہنی, جس قدر بھی جیسے بھی انہوں نے حصہ لیا ہے اے اللہ سب کی عبادتوں کو تو قبول فرما, سب کی قربانیوں کو تو قبول فرما. جب تک اے اللہ ہمیں تو دنیا میں باقی رکھ, تیرے دین پر باقی رکھ, تیرے مساجد کو آباد کرنے والے بندوں میں ہم سب کو شامل فرما, اور اسی پر ہمارا خاتمہ نصیب فرما. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.